اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ شہر شعبان عظمتوں فضیلتوں سے مرقع اور مزین مہینہ ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں خود رسول اسلام نے حکم دیا کہ مدینہ کی گلیوں میں جا کے اعلان کروایا جائے میری طرف سے کہ کون ہے جو میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو جب پوچھا گیا آپ کی کیسے مدد کی جائے تو فرمایا اس ماہ میں روزے رکھے جائیں کیونکہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور رسول اسلام بلکہ جناب سلمان محمدی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ رجب اور شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور رسول اسلام فرماتے ہیں جس نے اس مہینے میں ایک روزہ رکھا اس کے لیے جنت ہے۔ طبعاً یہ تقوی کے ساتھ یہ ساری چیزیں مربوط ہوتی ہیں، تو روزوں کا بہت زیادہ اجر ذکر ہوا ہے شعبان کے اندر۔ اور دوسری جو اس مہینے کی فضیلت ہے، بہت ساری مقدس ہستیوں کی اس مہینے میں آمد ہے، اور صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ 15 شعبان ایک مبارک راتوں میں سے ایک مبارک ترین رات اس مہینے کے اندر موجود ہے۔ اور شعبان کے اعمال میں سے جو دوسرا عمل ذکر ہوا ہے وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ جو بندہ اس مہینے میں روزانہ استغفار کرتا ہے، خدا اسے 70,000 مرتبہ استغفار کا ثواب عطا کرتا ہے اگر کسی اور مہینے میں شعبان کے علاوہ رمضان کے علاوہ اگر استغفار کرے گا۔ اور استغفار جو ہے اس کے مختلف صیغے مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہیں۔ اور تیسرا عمل جو مقدس ترین عمل ہے، مہم ترین عمل ہے، وہ ہے صدقہ دینا اس شہر کے اندر۔ صدقہ نہ صرف اپنی طرف سے، اپنے خاندان اور تمام مومنین کی طرف سے دیا جائے، مرحومین کی طرف سے، بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے بھی دیا جائے، اور اجر میں کوئی کمی نہیں بلکہ قبولیت کے زیادہ چانس ہو جاتے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ اگر اس مہینے میں جو صدقہ دیا جائے گا وہ خدا اس کو اتنا بڑھا دے گا کہ روز قیامت وہ احد پہاڑ کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اور کچھ اور اذکار بھی ذکر ہوئے ہیں، اگر انسان ان مہینوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو ماہ رمضان کے لیے روحانی فکری طور پہ عملی طور پہ تیار کرے تو یہ اس نعمت پہ جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔